اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ یہ سورہ مائدہ کا 8واں رکوع ہے اور آیت نمبر 54 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اس کے پھرنے سے دین کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اللہ عن قریب ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اور وہ ایمان والوں کے لیے نرم اور کافروں کے مقابلے میں سخت ہوں گے، اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اسلام کی ابدی بقا اور حفاظت کے متعلق عظیم الشان پیشن گوئی کی گئی ہے، اور یہ پیشن گوئی اللہ کی ہر دور میں پوری ہوتی رہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ سے واضح کر دیا کہ ایسے لوگ اسلام سے پھر جائیں تو کچھ اپنا ہی نقصان کریں گے، اسلام کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی مرتد ہو جائے، اور ارتداد کا سب سے بڑا فتنہ آپ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں پہلا کئی طرح کے مرتدین اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی جرأت اور اعلیٰ تدبیر اور مخلص مسلمانوں کی عاشقانہ خدمات، اسلام نے اس آگ کو بجھایا اور سارے عرب کو متحد کر کے ارسر نو اخلاص اور ایمان کے راستے پر گامزن کر دیا۔ آج بھی جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب چند کم عقل اور جاہل قسم کے لوگ اسلام کے حلقے سے نکلنے لگتے ہیں، تو ان سے زیادہ اور ان سے بہتر تعلیم یافتہ اور محقق غیر مسلموں کو اسلام فطری کشش سے اپنی طرف جذب کر لیتا ہے، اور مرتدین کی سرکوبی کے لیے خدا ایسے وفادار جانثار مسلمانوں کو کھڑا کر دیتا ہے جنہیں اللہ کے راستے میں کسی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ انسان کی بڑی سعادت اور اس پر اللہ کا بڑا فضل یہ ہے کہ وہ فتنے کے دور میں خود ثابت قدم رہ کر دوسرے کو ہلاکت سے بچانے کی فکر کریں۔ آگے اللہ نے ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو یہود و نصارہ کی دوستی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے دین نظریے، مذہبی شخصیات اور طریقہ عبادات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا۔ جب تم پکارتے ہو نماز کے لیے تو وہ ٹھہراتے ہیں اس کو ہنسی اور کھیل، یہاں تک کہ جب اذان دی جاتی تو وہ کہتے ایسی بری آواز تو ہم نے آج تک نہیں سنی، نعوذ باللہ، یہ اونٹوں کی طرح بڑبڑانے کا طریقہ تم نے کہاں سے نکالا۔ مدینہ المنورہ میں ایک نصرانی رہتا تھا، اور جب بھی مؤذن کی اذان کی یہ کلمات سنتا، اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو وہ بددعا دیتا کہ جھوٹ جل جائے، نعوذ باللہ۔ ایک رات جب وہ اہل خانہ سمیت سویا ہوا تھا، اس کی خادمہ کے ہاتھ سے ایک انگارہ گر پڑا جس سے وہ گھر والوں سمیت جل گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھلایا کہ جھوٹے لوگ دوزخ کی آگ سے پہلے دنیا کی آگ میں کس طرح جل جاتے ہیں۔ اذان کے ساتھ استہزاء کرنے کا ایک اور واقعہ صحیح روایات میں منقول ہے، اور وہ یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام حنین سے واپس ہو رہے تھے، راستے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ چند نوعمر لڑکے جن میں ابو محذورہ بھی تھے اذان کی ہنسی اور نقل کرنے لگے، جس طرح بچے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کو پکڑ کر لاؤ۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خدا نے اسلام ڈال دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ المکرمہ کا مؤذن مقرر فرما دیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل۔ اس آیت مبارکہ میں
تاریخی آئینہ سامنے رکھ کر ان یہودیوں کو ان کا مکروہ اور خوفناک چہرہ دکھایا جا رہا ہے جو مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہمارے علم میں تمہارے دین اور تم سے بدتر کوئی نہیں ہے۔ تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ دین اور اس کے ماننے والے بدترین نہیں، بلکہ بدترین لوگ تو وہ تھے جن پر اللہ کا غضب ہوا، انہیں اللہ نے اپنے رحمت سے مایوس کر دیا اور ان کی شکلیں بگاڑ دی گئی۔ یہ وہ بدبخت تھے جنہوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر طاغوت کی عبادت شروع کر دی تھی۔ طاغوت سے مراد شیطان بھی ہو سکتا ہے، بت بھی ہے، جنات بھی ہے اور بگڑے ہوئے پیشوا بھی۔ ہر وہ نظریے اور ہر وہ شخص طاغوت ہے جو برحق نہ ہو۔ جیسے ان یہودیوں کے آبا طاغوت کی عبادت کرتے تھے، یوں ہی یہ بھی طاغوت کی عبادت کرتے ہیں۔ یہود کا تاریخی کردار بتانے کے بعد ان کی کچھ نشانیاں بتائی جا رہی ہے تاکہ انہیں شناخت کرنے میں مسلمانوں کو دشواری پیش نہ آئے۔ یہود میں سے جو منافقین ہیں ان کا حال یہ ہے، وہ ظاہر میں ایمان کے دعوے دار ہے لیکن ان کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا۔ یہودی کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، اس قسم کی فضولیات بات کرتے تھے۔ یہ یہودی صرف ظلم اور حرام خوری میں ملوث نہ تھے، ان کی فکری کجی کا حال یہ تھا کہ وہ بارگاہ الہی میں بھی گستاخی سے باز نہیں آتے تھے۔ مسلمانوں کے فقر و فاقہ اور تنگ دستی پر طنز کے طور پر کہتے تھے کہ معلوم ہوتا ہے تمہارا خدا بخیل ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، اور اس نے خرچ کرنے سے ہاتھ روک لیا ہے۔ ان کی اس گستاخی اور ان برے کلمات کے جواب میں انہیں بددعا دی گئی کہ ان کے ہاتھ باندھے جائے اور ان پر لعنت ہو۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ تاریخ انسان میں اس لعنتی قوم سے زیادہ بخیل کوئی نہیں گزرا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں حقیقتاً ہاتھ باندھے جانے کی بددعا دی گئی ہو، جیسا کہ ظہور دنیا میں تو یوں ہوا کہ ہاتھوں میں زنجیر ڈال کر انہیں گرفتار کیا گیا اور آخرت میں ان کے گردنوں میں جہنم کے توق ڈال دیے جائیں گے۔ اس کے بعد ان کی تردید کرتے ہوئے اللہ کا ارشاد ہے، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے تو دونوں ہاتھ کشادہ ہے، اس کے فضل و احسان اور نعمتوں کی تو کوئی حد نہیں ہے، اس کی عطا اور بخشش کی بارش اپنے پرائے سب پر ہو رہی ہے، وہ تو اس کو بھی دے رہا ہے جو اس کی مانتا ہے اور اس کو بھی دے رہا ہے جو جس کی نہیں مانتا۔ اللہ تو ایماندار کو بھی دے رہا ہے، بے ایمان کو بھی دے رہا ہے۔ اس کی سخاوت کا سلسلہ ازل سے جاری ہے، ابد تک جاری رہے گا۔ وہ اپنے مصلحت کے مطابق جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ کسی کے فقیر ہونے کا معاذ اللہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے بخل سے کام لیا، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو مالدار کر دیتا تو ممکن ہے کہ بندے باغی اور سرکش ہو جاتے۔ پھر یہ بھی تو ہے کہ اللہ بعض بندوں کو اس لیے غنا عطا کرتا ہے، مالدار کرتا ہے، تاکہ وہ اپنے ضرورت مند بھائیوں پر خرچ کرے، اور اگر دنیا میں کوئی فقیر ہی نہ ہوتا تو وہ کس پر خرچ کرتے اور انہیں فضیلت اور اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی اس قسم کی گستاخیوں سے دل برداشتہ نہ ہو آپ، یہ ان کی بدنصیبی ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اللہ کا کلام ہے جو مؤمنوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، وہ ان کے حق میں گمراہی اور سرکشی میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ جیسے کہ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اور ہم قرآن نازل کرتے ہیں جو مؤمنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، لیکن ظالموں کو اس سے سوائے خسارے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس گستاخی اور کفر اور سرکشی کی سزا انہیں یہ دی گئی کہ ان کے مختلف فرقوں اور قبیلوں کے درمیان بغض اور عداوت کا بیج ڈال دیا گیا ہے کہ ہر فرقہ دوسرے کا مخالف ہے۔ آج اگر وقتی طور پر وہ اسرائیلی مملکت کی صورت میں متحد نظر آتے ہیں تو اس سے کسی کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی پوری تاریخ باہمی جنگ و جدال سے بھری پڑی ہے، اس لیے وہ ہمیشہ جلاوطن اور در بدر پڑتے رہے۔ اس وقت ان کا اتفاق اور طاقت جو نظر آ رہی ہے وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ان کے مقابلے میں مسلمان نہ تو امت واحدہ کی صورت میں ہے اور نہ ہی ایمانی جذبات سے سرشار ہے۔ جب مسلمان امت واحدہ بن جائیں گے اور واقعی ایمان کا نور ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے گا، تب یہود و نصارہ کی طاقت مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ثابت ہوگی۔
اللہ تعالی ہمیں ان کے شرور سے محفوظ فرمائے اور امت مسلمہ میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے اور کامل طور پر ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔